15واں باب توبہ اور اس کے متعلقات میں۔ یاد رکھ کہ خدا کے راستے پر چلنے والوں کا پہلا شمار توبہ و استغفار ہے، جیسا کہ طالبان خدمت کا پہلا درجہ طہارت تھا، اور اسی بنا پر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایماندارو خدا کے حضور پختہ اور مستقل توبہ کرو۔ نیز فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو تم سب کے سب خدا کے حضور توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات میں اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے زیادہ محبوب شے اور کوئی نہیں جو جوانی میں توبہ کرے اور گناہوں سے باز رہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا معصوم ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی کہ توبہ کی کیا علامت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کی علامت ہے اپنے سابقہ گناہوں پر شرم و ندامت۔ اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ خدا کے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ گناہ سے کافر نہیں ہو جاتا اور نہ اس کے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ گناہ توبہ و استغفار ہی سے معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ مومن رہتا ہے، حالانکہ کافر ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ توبہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، جیسا کہ فرمایا تاب ای رجع، یعنی توبہ کی، یعنی بندے نے دوبارہ ذات حق کی طرف رجوع کر لیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا الندم التوبہ، یعنی بندے کا اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہونا ہی توبہ ہے۔ اور یہ ارشاد توبہ کے لیے ایک جامع اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ توبہ کی شرط مخالفت احکام الہی پر رنج و تعسف ہے، دوسری شرط ترک گناہ کے زمانے میں بھی عجز و انکساری اور خوف الہی سے رہنا ہے، اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ جن چیزوں سے توبہ کی ہے اور خدا کے ساتھ ان کے چھوڑ دینے کا عہد کیا ہے، دوبارہ ان کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ تینوں شرطیں ندامت کی مظہر ہیں۔ پھر ندامت کے لیے بھی تین سبب ہوں گے، ایک یہ کہ جب خدا کے عقوبت کا خوف دل پر غالب ہوگا اور برے کاموں کا غم دل پر طاری ہوگا تو ندامت حاصل ہوگی، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ بندہ عذاب و عقوبت کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے خالق و رازق اور سب سے بڑے محسن کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس کی حکم عدولی پر خود کو لعنت ملامت کرنا اور نادم ہوتا ہے، لعنت ملامت کرتا اور نادم ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص روز محشر تمام خلق خدا اور پھر ان میں سے خاص طور پر انبیاء اور اولیاء کے سامنے اپنے گناہوں کی بے نقابی اور اپنی ذلت و تحقیر کے تصور سے خائف و مضطرب ہو کر اپنی بدعمالیوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ روز محشر جب تمام خلق خدا کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھولا جائے اور اس کے اپنے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی خدا کے سامنے دینے لگیں تو تمام حاضرین کے سامنے ذلیل و نادم نہ ہو۔ پس ان تینوں قسم کے توبہ کرنے والے بہرکیف مقبول بارگاہ ہیں اور ان کی بخشش میں کوئی شک نہیں۔ پس توبہ کے بھی تین عنوان بنتے ہیں، ایک توبہ، دوسرا انابت اور تیسرا خشیت، اور ان کے جواز پر قرآنی آیات سے دلائل موجود ہیں۔ پس توبہ کبیرہ گناہوں سے فرما برداری کی طرف توبہ دلاتی ہے اور بندے کو تلافی مافات پر کمر بستہ کرتی ہے تاکہ وہ آئندہ نیکیوں کے ذریعے گزشتہ برائیوں کو محو و نابود کر سکے۔
جب بندہ اپنے برے احوال اور قبیح افعال پر غور و فکر کرے اور ان سے خلاصی پانے کے لیے جد و جہد کرے تو حق تعالی توبہ کے اسباب اس پر سہل فرما دیتا ہے اور اس کو معصیت کی بدبختی سے نجات دے کر اطاعت و فرما برداری کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت اور تمام مشائخ اہل معرفت کے نزدیک جائز ہے کہ کوئی شخص ایک گناہ سے توبہ کرے اور دوسرا گناہ کرتا رہے تو خداوند کریم اس گناہ کے باعث جس پر وہ ابھی عامل ہے وہ ثواب و اجر ضائع نہیں فرماتا جو اسے توبہ کے باعث دوسرا گناہ چھوڑنے سے حاصل ہوا۔ بالفاظ دیگر ایک گناہ کا ارتکاب دوسرے گناہ سے کی ہوئی توبہ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص زانی بھی ہوتا ہے اور شرابی بھی، وہ زنا سے تو توبہ کرتا ہے لیکن شراب پینے سے اصرار کرتا ہے تو زنا سے اس کی توبہ درست و جائز ہوگی، باوجود یہ کہ وہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہے۔ اور معتزلہ کا ایک گروہ جو قحشمی کہلاتا ہے اس عقیدے کا مخالف ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک تمام کبیرہ گناہوں سے بیک وقت پختہ عہد و پیمان کے ساتھ توبہ نہ کی جائے توبہ کرنا ہی بے معنی ہے، اور بعض گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض سے توبہ نہ کرنا نفس توبہ کی تضحیق ہے، اور اس طریق عمل سے توبہ کا مقصد قطعاً ادا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ شرط ضروری نہیں، بندہ جس قدر گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اسی قدر اس کو عذاب ہوگا۔ جب بندہ ایک قسم کا گناہ ترک کر دے تو اس گناہ کے عذاب سے بے خوف رہے گا کیونکہ اس نے اس سے توبہ کر لی ہے۔ نیز اگر کوئی شخص بغیر فرائض ادا کیے اور بعض کو چھوڑ دے تو ادا کیے گئے فرائض کا ثواب اس کو ملے گا، اور اسی طرح جن فرائض کی تعمیل نہیں کی ان پر مواخذہ اور عذاب ہوگا۔ اور مشائخ نے اختلاف کیا ہے توبہ کے وصف اور اس کی طرز تعمیل میں، اور سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ اس عقیدے پر متفق ہیں کہ التوبۃ الا تنسی ذنبک، یعنی توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو کبھی فراموش نہ کرے، یعنی انہیں یاد کر کہ تجھ پر رقت و ندامت طاری ہوتی رہے اور تو ان کے باعث خدا کے قہر و عقاب سے خوفزدہ رہے۔ نیز گناہوں کو یاد رکھنے کے باعث تو اپنے نیک اعمال پر مغرور نہ ہو۔ اور پھر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ اس امر پر متفق ہیں کہ التوبۃ ان تنسی ذنبک، یعنی توبہ یہ ہے کہ تو بعد توبہ اپنے گناہوں کو بالکل فراموش کر دے۔ اس کی حکمت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ توبہ کرنے والا گزشتہ گناہوں سے معصوم و پاک ہو جاتا ہے، وہ ایسی حالت میں خدا کا محب ہوتا ہے، اور محب کا شیوہ یہ ہے کہ وہ مشاہدہ محبوب میں رہا کرتا ہے، لہذا مشاہدے میں یاد گناہ اور ذکر گناہ مناسب نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہم ان پر ہر دو عقائد میں سے کسی میں بھی کوئی نقصان و عیب نہیں پاتے، اور دونوں نیات اپنی اپنی جگہ صالح اور درست ہیں۔ الغرض اگر توبہ کرنے والا باقی اس صفت ہو تو اس کے اسرار باطن کا عقدہ ابھی حل نہ ہوا ہوگا، اور اگر وہ فانی الصفت یعنی اپنی صفات و حوائج بشری کو فنا کر کے فنا فی اللہ ہو رہا ہو تو اس کے حجابات از خود اٹھتے چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تبت الیک، یعنی اے پروردگار میں نے تیری طرف رجوع کیا، تو آپ نے یہ مقولہ بقائے صفت کی حالت میں کہا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک، یعنی پروردگار میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فنائے صفت کی حالت میں ارشاد فرمائے، اور حاصل کلام یہ ہے کہ توبہ ربانی تائید و توفیق ہوتی ہے اور گناہ جسمانی افعال ہوتے ہیں۔ جب دل پر ندامت طاری ہو تو بدن کی طرف سے کوئی ایسی مزاحمت نہیں ہو سکتی جو دل کی ندامت کو رد کرے یا اسے جھٹلائے۔ خداوند کریم نے فرمایا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم،
الرحیم، یعنی اللہ تعالی نے اپنے بندے آدم علیہ السلام کی توبہ پر اس کی طرف رجوع کیا، اور بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس مفہوم پر کتاب اللہ میں بہت سی آیات موجود ہیں جو توبہ کے اثر و قبولیت اور خدا کے رحم و بخشش پر دلالت کرتی ہیں، اور امت مسلمہ کے نزدیک توبہ اور اس کے جواز کا عقیدہ اس قدر واضح ہے کہ اسے دلائل سے ثابت کرنے کی حاجت نہیں۔ پس توبہ تین قسم پر ہوتی ہے، ایک گناہ و خطا سے صواب و نیکی کی طرف، دوسرے صواب سے صواب کی طرف، تیسرے اپنے آپ سے خدائے تعالی کی طرف۔ اور وہ توبہ جو خطا سے صواب کی طرف ہوتی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، یعنی وہ لوگ جو کبھی گناہ و نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں یا اپنے نفسوں پر بوجہ شرک ظلم کرتے ہیں اور پھر خدا کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور ثواب سے ثواب کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تبت الیک، یعنی پروردگار میں نے تیری طرف خاص عشق و انہماک سے رجوع کیا۔ حالانکہ وہ پہلے سے صواب ہی پر تھے، اور اپنے آپ سے حق کی طرف رجوع کرنا اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر خدا کی طرف سے وجد اور عشق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر خدا کی طرف سے وجد اور عشق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور میں اللہ تعالی کے حضور ہر دن 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پس معصیت و خطا کا مرتکب ہونا برا ہے، اور خطا سے صواب کی طرف رجوع کرنا مستحسن اور قابل تعریف ہے۔ توبہ کا اذن خدا کی طرف سے عام ہے، اور اس کے لیے رعایات بالکل واضح ہیں۔ توبہ کے لیے نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے نہ عمر کی، بندہ جس وقت بھی اور جس عمر میں بھی اپنے سابقہ گناہوں پر پشیمان ہو کر خدا کے حضور جھک جائے اور طلب عفو کرے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، اور وہ مقبول بارگاہ ہے، اور رجوع ثواب ہی سے طرف ثواب کے باطنی قوتوں اور روحانی درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، اور اس انداز کی توبہ خاص ہے، اور خواص رحمت اللہ علیہ سے اس کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معنوی اور روحانی مقام ہر دم ترقی اور بلندی کی جانب ہوا کرتا تھا، اور اس مفہوم کی دلیل ہے وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بعد کے باطنی اور روحانی حالات سے پہلے حالات سے بہت بہتر ہیں۔ آپ کے لیے بعد کے روحانی اور باطنی اور روحانی حالات سے پہلے حالات سے بہت بہتر ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بلند تر مقام پر پہنچتے تھے تو خدا کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے، اور نیچے کے مقام سے استغفار کرتے تھے۔ جن گناہوں سے توبہ کی جائے ان کے متعلق پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ میں دوبارہ ان کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ بعد ازاں اگر توبہ کرنے والا اپنی دیرینہ عادت، تحصیل، لذت و سرور یا سستی کے باعث پھر اسی گناہ کی طرف رجوع کرے جس سے اس نے توبہ کی تھی، تو جتنے روز توبہ کرنے کے بعد اس سے روگداں رہا اور توبہ کی پیروی کی، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس گروہ کے مبتدیوں اور توبہ کرنے والوں میں سے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور پھر غفلت و سستی میں پڑے اور دوبارہ اسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، اور جب انہیں اطلاع و تنبیہ ہوئی اور اپنی لغزش و گمراہی کو محسوس کیا تو انہوں نے پھر توبہ کر لی، یہاں تک کہ ایک شیخ فرماتے ہیں، میں نے جس گناہ سے توبہ کی وہ بار بار مجھ سے ٹوٹ جاتی تھی، حتیٰ کہ میں نے 70 مرتبہ توبہ کو توڑا، اور بڑی مشکل سے 71ویں بار مجھے حق تعالی سے توبہ پر استقامت نصیب ہوئی، اور پھر میں نے کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہ کیا۔
اور ابو عمر جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدا میں ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھوڑا عرصہ ہی اپنی توبہ پر قائم رہ سکا اور پھر اسی گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، توبہ توڑ دی اور معصیت میں مبتلا ہوا، اور توبہ توڑنے کے بعد میں نے اس مرد بزرگ کی صحبت بھی چھوڑ دی۔ میں جب کبھی آپ کو دور سے دیکھتا تو شرم و خجالت کے باعث بھاگ کر کہیں چھپ رہتا کہ آپ مجھے دیکھ نہ لیں۔ ایک دن اچانک مجھے آپ کا سامنا ہوا تو آپ نے محبت و شفقت سے فرمایا، اے بیٹا، اپنے دشمنوں سے صحبت و مجلس نہ رکھ مگر اس وقت جب تجھ میں اس کے مضر اثرات سے بچنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ دشمن ہمیشہ تجھے برے اشغال اور عیوب میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب تو عیب کرتا ہوگا تو دشمن خوش ہوں گے، لیکن جب تو عیبوں سے بچے گا تو وہ غمزدہ ہوں گے۔ اگر تیرا جی گناہ کرنے کو چاہے میرے پاس آ تاکہ میں تیری اس بلا کو رد کروں اور تو دشمن کا مقصد پورا نہ ہونے دے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل اسی وقت اس گناہ سے بیزار و متنفر ہو گیا اور اس طرح میری توبہ بالکل درست ہو گئی۔ نیز میں نے معتبر بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک شخص نے گناہوں سے توبہ کی اور پھر گناہ کی طرف متوجہ ہوا، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرا کیا حال ہوگا۔ حاطف سے آواز آئی، تو ہم سے خائف و نادم ہوا، تو نے ہماری اطاعت کی لیکن پھر تو نے شکست توبہ سے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، اب تو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہے۔ اگر اب تو ہماری طرف واپس آئے تو ہم محبت اور احترام سے تجھ کو قبول کریں گے۔ اب ہم حضرات مشائخ کے اقوال کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ توبہ کے متعلق مشائخ کے اقوال۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عوام کی توبہ گناہوں سے ہوا کرتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے۔ اور ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ میں بندے کے لیے فخر و غرور کی کوئی بات نہیں، کیونکہ توبہ خدا سے بندے کی طرف آئی ہے نہ کہ بندے سے خدا کی طرف، یعنی بندے کو توبہ کرنے کی توفیق و استطاعت سراسر اللہ تعالی کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، بندے کے لیے اختیارات اس میں دخل نہیں رکھتے۔ اور ابو الحسن بوشنجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرے اور ان کے ذکر میں تلخی اور نفرت اور بیزاری محسوس کرے تو بس وہی توبہ ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں کا افسوس و ندامت سے یاد کرتا ہے تو وہ تائب ہے، اور جو شخص شوق و ارادے سے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، کیونکہ معصیت کے فعل میں اتنی آفت نہیں ہوتی جتنی اس کی ارادت اور خواہش کے موقع پر ہوتی ہے، اس لیے فعل تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے اور اس کی ارادت ہمیشہ ہوتی ہے۔ پس وہ شخص جو اپنے جسم کو گناہوں میں ایک گھڑی کے لیے ملوث کرتا ہے اتنا برا نہیں جتنا کہ وہ شخص جو رات دن اس گناہ کی یاد اور آرزو لیے پھرتا ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک توبہ انابت، دوسری توبہ استحیا۔ توبہ انابت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خداوند تعالی کے عذاب کے خوف سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ استحیا یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی شرم و حیا سے توبہ کرتا ہے۔ پس میں کہتا ہوں کہ خوف کی توبہ جلال خداوندی کے کشف سے ہوتی ہے، اور شرم و حیا کی توبہ جمال الہی کے نظارہ اور جمالی تاثرات سے۔ پس ایک شخص تو خوف سے جلال کی آگ میں جلتا ہے اور دوسرا جمال میں حیا کے نور سے روشن ہوتا ہے، اور ان میں اس سے ایک سکر میں ہوتا ہے اور دوسرا مدہوش۔ اہل خوف اصحاب تو سحو میں ہوتے ہیں اور اہل حیا صاحبان سکر میں، اور اس باب میں بحث طویل تھی، میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ پانچواں کشف الحجاب نماز میں
خداوند تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، اور نماز کی تاکید میں بے شمار آیات ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی نماز کی بہت تاکید وارد ہے، اور نماز کے لغوی معنی ذکر اور فرما برداری کے ہوتے ہیں، اور حق تعالی کی طرف سے فرمان ہے کہ 5 نمازیں ادا کرو، اور اس کی ادائیگی سے پہلے چند شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک ظاہری طہارت ہے نجاست و ناپاکی سے، اور دوسری باطنی طہارت ہے شرکیات اور شہوانیات سے۔ جسم کے علاوہ کپڑے بھی بالکل پاک و صاف ہونے چاہیے اور حلال کی کمائی سے بنائے گئے ہوں۔ پھر جس جگہ نماز ادا کی جائے وہ جگہ بالکل پاک ہونی چاہیے۔ پھر قبلہ رو ہونا ضروری ہے، اور قبلہ ظاہری خانہ کعبہ اور قبلہ باطنی عرش ہے، اور اس سے مشاہدہ مقصود ہے۔ پھر قیام ظاہر کا اور قیام باطن کا قربت کے روضے میں بعد ازاں حضور حق کھڑے ہونے پر نیت کا خالص ہونا اور ریا سے پاک ہونا، بعد ازاں تکبیر کہنا قیام وصل کے محل میں، اور پھر قرأت آہستگی، حسن ترتیب اور عظمت کے ساتھ، اور پھر رکوع و سجدہ خشوع و خضوع کے ساتھ، بعد ازاں التحیات اجتماع کی صفت سے، اور سلام اتحاد معنوی اور جذبہ یگانگت کے ساتھ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایک جوش کھاتی ہوئی دیگ کی مانند آواز اٹھتی تھی، اور جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز ادا فرماتے تو آپ کے جسم پر خوف حق سے لرزہ طاری ہو جاتا، اور فرماتے کہ اب اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کے اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ بھی عاجز رہے۔ حضرات مشائخ میں سے ایک شیخ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ نماز کس طرح اور ادا فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں ایک وضو ظاہری کرتا ہوں اور ایک باطنی۔ میرا ظاہری وضو پانی سے ہوتا ہے اور باطنی وضو توبہ سے۔ پھر مسجد میں آتا ہوں اور مسجد حرام کا مشاہدہ کرتا ہوں، اور مقام ابراہیم میں 2 ابروؤں کے درمیان سجدہ کرتا ہوں۔ اس وقت بہشت کو میں اپنی داہنی طرف جانتا ہوں اور دوزخ کو بائیں طرف، اور اپنے قدموں کو پل صراط پر دیکھتا ہوں۔ میں اس وقت مشاہدہ ذات حق اور محویت تامہ کو لازمی سمجھتا ہوں، اور تکبیر کہتا ہوں تعظیم کے ساتھ، اور قیام کرتا ہوں عزت و احترام کے ساتھ، اور قرأت پڑھتا ہوں ہیبت سے، اور رکوع کرتا ہوں تواضع سے، اور جلسہ کرتا ہوں عجز و وقار سے، اور سلام پھیرتا ہوں حمد و شکر کے ساتھ۔ نماز ایک ایسا معمول ہے جس میں مرید ابتدا سے انتہا تک خدا کا راستہ پاتے ہیں، اور ان کے مقامات نماز میں منکشف ہوتے ہیں۔ جس طرح مریدوں کی طہارت باطنی بجائے توبہ کے ہوتی ہے، اس طرح پیر کے ساتھ معنوی اور روحانی تعلق پیدا کرنا بجائے قبلہ شناسی کے ہے، اور اسی قیاس پر بجائے قیام کے مجاہدہ نفس، اور بجائے قرآت قرآن دوام ذکر، اور بجائے رکوع تواضع، اور بجائے سجود معرفت نفس، اور بجائے تشہد مقام امن و طمانینت، اور پھر بجائے سلام دنیا کی مکروہات، اسباب غفلت اور معاصی سے کنارہ کش ہو جانا۔ ایک سچے مرید کے لازمی آداب ہیں، اور اسی قبیل سے ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے سے فارغ ہوتے تو کمال محویت اور عیش و وجد کے طالب ہوتے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یعنی اے بلال رضی اللہ عنہ اذان دے تاکہ ہم نماز سے راحت و اطمینان حاصل کریں۔ بس اہل مجاہدہ اور اہل حال و استقامت اپنی نماز خاص آداب و شرائط سے پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز عام لوگوں کی نماز سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔
روایات میں ہے کہ مشائخ اپنے مریدوں کو رات اور دن میں 400 رکعت نماز پڑھنے کا حکم فرماتے تھے تاکہ جسم اور روح کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے اور وہ اس سے خوب مانوس و مربوط ہو جائیں، اور اہل استقامت خدا کے حضور میں قبولیت پا جانے کے باعث بطور شکریہ نماز ادا کرتے ہیں۔ باقی رہے ارباب حال تو ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ گروہ کہ جس کی نماز کمال محویت میں مقام جمع میں ہوتی ہے اس لیے وہ مجتمع ہوتے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے کہ اس کی نماز انقطاع مشرف میں تفرقہ کے مقام میں ہوتی ہے اس لیے وہ متفرق ہوتے ہیں، اور جو لوگ نماز میں جمع ہوتے ہیں وہ رات دن نماز میں ہی رہتے ہیں، اور جو نماز میں متفرق ہوتے ہیں وہ فرضوں اور سنتوں کے سوا نماز کم گزارتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یعنی میری تمام خوشیاں نماز میں ہیں۔ بس اہل استقامت کا مشرف نماز میں یہی ہوتا ہے کہ اور یہ حالت اس طرح ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے گئے اور آپ کو قربت کے محل میں پہنچایا گیا تو آپ کا نفس طرح طرح کی دنیاوی قیود سے آزاد ہوا اور آپ اس عروج پر پہنچے کہ آپ کا نفس دل کے درجے پر تھا، دل جان کے درجے پر، جان سر کے محل میں، اور سر یعنی عقل و جزو عالم مادی کے تمام علائق سے بیگانہ و بے تعلق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عرض کی پروردگار مجھے اس عالم قدس اور عالم لاہوت میں لا کر دوبارہ اس علائق نفسانی اور مصائب کے گھر یعنی دنیا میں نہ پہنچا اور طبیعت کی قیود میں نہ ڈال۔ بارگاہ حق تعالی سے فرمان آیا کہ ہمارا حکم آپ کو دنیا میں واپس ہی کر دینے کا ہے، اور وہاں آپ ہماری شریعت کو اپنے اسوہ حسنہ اور تبلیغی مساعی سے قائم و محکم کریں، اور جو کچھ ہم نے آپ کو یہاں دیا ہے وہی وہاں کچھ ملے گا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس تشریف لائے اور یہاں جس وقت آپ کا دل مقام معلی اور معراج کی روحانی اردات کا مشتاق ہوتا، روحانی واردات کا مشتاق ہوتا، تو آپ فرماتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یعنی اے بلال ہماری روح کو نماز سے سکون و اطمینان بخش۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز بمنزلہ معراج ہوتی، اور اس میں آپ معراج شریف کے تمام روحانی قوائف حاصل کر لیتے، اور آپ کی جان نماز میں ہوتی، اور آپ کا دل نیاز میں، آپ کا سر راز میں، اور آپ کا بدن گداز میں ہوتا، یہاں تک کہ قرب الہی کے باعث آپ کی نماز آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، آپ کا بدن عالم ناسوت میں ہوتا، اور آپ کی روح عالم ملکوت میں ہوتی۔ آپ کا بدن انسانی ہوتا لیکن آپ کی روح محبت و انس کے ملکوتی محل میں ہوتی۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص کے صاحب صدق ہونے کی علامت یہ ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو اس کا مطیع و خیر خواہ بنا دیتا ہے جب نماز کا وقت آ جائے، اور اگرچہ وہ شخص سویا ہوا ہو تو وہ فرشتہ اس کو جگا دیتا ہے، اور اسی طرح نماز نیک اعمال میں اس کا معین و مددگار ہوتا ہے، معین اور مددگار ہوتا ہے۔ اور یہ صفت حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میں ظاہر تھیں کیونکہ وہ ایک بوڑھے اور ناتواں مرد تھے، مگر نماز کا وقت آتا تو بالکل تندرست و توانا ہو جاتے، اور جب نماز ادا فرما لیتے تو وہیں پڑے رہتے۔ حضرات مشائخ میں سے ایک شیخ بیان فرماتے ہیں ایک سچا نمازی 4 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، ایک تو نفس امارہ کی فنا، دوسرے ہوائج طبع سے کنارہ کشی، تیسرے باطن کا تزکیہ، اور چوتھے مشاہدہ کا کمال۔ اور روایات میں بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ ایک رات دن میں 400 رکعت نماز فرض نمازوں سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔
400 رکعت نماز فرض نمازوں سے زائد پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے دریافت کیا جس درجے میں آپ ہیں وہاں اس قدر تکلیف اور صعوبت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رنج اور راحت کے یہ امتیازات آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ نماز و عبادت میں خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہو راحت ہی راحت ہے، اور خدا کے وہ دوست جو فانی و صفت ہوتے ہیں ان کے جسم و جان پر رنج اور تکلیف اثر انداز نہیں ہوتے۔ دیکھنا کاہلی کا نام رسیدگی اور حرص و ہوس کا نام طلب نہ رکھ لینا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر کر آپ کا جسم بہت دیر تک بے حس رہا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے تو پھر جوانی کے دردوں میں سے کوئی درد جوانی کے وردوں میں سے کوئی ورد آپ نے ترک نہ کیا۔ مریدوں نے عرض کیا کہ یا شیخ اب آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا اوراد و نوافل میں اس قدر تخفیف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ورد ہیں جن کی بدولت میں اس درجے پر پہنچا ہوں، بس ناممکن ہے کہ میں انتہا میں انہیں چھوڑ دوں اور ان سے غفلت و بے اعتنائی برتوں۔ اور مشہور ہے کہ ملائکہ ہمیشہ عبادت میں ہیں اور ان کا مشرب ذکر و فرما برداری ہے، اور ان کی غذا بھی عبادت ہی ہے کیونکہ وہ روحانی ہیں اور ان کا نفس نہیں ہے، اور بندے کو اطاعت سے روکنے والی چیز نفس ہے۔ ہر چند کہ بندہ مقہور ہوتا ہے، بندگی کرنے کا طریق اس پر زیادہ آسان ہوتا ہے، اور جب نفس فانی ہوتا ہے تو اس کی غذا اور مشرب عبادت ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرشتوں کے متعلق نفس کی فنا ثابت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو اپنے بچپن میں دیکھا، وہ بہت عابدہ تھی، نماز کی حالت میں بچھو نے اسے 40 جگہ ڈنگ مارا، لیکن اس میں کسی قسم کا تغیر و اضطراب پیدا نہ ہوا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا اے ماں تو نے اس بچھو کو اپنے آپ سے دور کیوں نہ ہٹایا؟ اس نے کہا اے بیٹا تو ابھی بچہ ہے، ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتا، میں خدا کے کام میں اپنا کام کیوں شروع کر دیتی؟ اسی طرح ابو الخیر قطع رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں گوشت خورا تھا، طبیبوں نے پاؤں کاٹنے کی صلاح دی لیکن آپ نے رضامندی ظاہر نہ فرمائی۔ محرم راز مریدوں نے کہا کہ ان کا پاؤں نماز کی حالت میں کاٹ دینا چاہیے کیونکہ آپ کو اس وقت کچھ ہوش نہیں رہتا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا پاؤں کٹا ہوا دیکھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ جب نماز عشاء میں قرآن پڑھتے تو آہستہ آواز سے پڑھتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نماز میں قرآن پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دریافت فرمایا اے ابو بکر تو آہستہ قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا جس ہستی کی مناجات میں کرتا ہوں وہ آہستہ قرأت کو بھی سنتا ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر تو نماز عشاء میں قرآن اس قدر بلند آواز سے کیوں پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتا ہوں اور شیطان کو دھتکارتا ہوں۔ بس اس طائفہ کے بعض لوگ تو فرائض کو آشکارا پڑھتے ہیں اور نوافل پوشیدہ طور پر پڑھتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ریا سے نجات پائیں، کیونکہ بعض لوگ جب اعمال و عبادات کو اعلانیہ ادا کرتے ہیں اور مخلوقات کی توجہ ان کی طرف ہو جاتی ہے تو وہ ریاکار ہو جاتے ہیں، اور ریاکاری شرک ہے۔ الغرض حضرات مشائخ آداب عبادت کو اچھی طرح ضبط کیے ہوئے تھے اور مریدوں کو ان کا حکم فرماتے تھے۔ ایک شخص فرماتے ہیں میں نے 40 برس سفر کیا اور دوران سفر کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، اور ہر جمعے کو میں کسی قصبے میں ہوتا تھا، اور نماز کے احکام اس سے بہت زیادہ ہیں جو میں نے بیان کیے، مگر نماز میں جتنا بھی ربط و وصل ہوتا ہے وہ محبت کے مقامات سے ہوتا ہے، چنانچہ اب میں محبت کے احکام و معاملات بیان کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔